السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هو الا ذکر للعالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے، اور درود و سلام دو جہانوں میں سردار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات میں سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کی برخا برسال ہے کے بعد سب سے پہلا میں قاری صاحب اور انہاں دے والدین مبارکباد پیش کرنا کہ جنہاں نے اللہ کی ذات نے قرآن پاک یاد کرن دی اور نماز تراویح دے اندر سنان دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تو دعا ہے کہ اللہ دی ذات انہاں دا سنانا اور تہاڈا سننا قبول فرمائے۔ خالق کائنات کے دربار کے اندر اگر منظوری ہو جائے بہت اچھی بات ہے، جے مالک کے دربار کے اندر انکار ہو گیا پھر کیڑا ٹھکانا ہے، کس مقام سے جا کے انسان اپنی حاضری لگائے گا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ کی ذات ساڈی حاضری قبول فرمائے۔ یہ مجلس قرآن پاک کی مجلس ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جیڑی کتاب پڑھنا ثواب ہے، اور قرآن پڑھنا یہ بھی ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح میرے برادر قاری صاحب کے سامنے بیان فرما رہا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پاک کو سیکھن والا، سکھاؤن والا، پڑھن والا، پڑھاؤن والا ساری دنیا کو افضل ہے، بہتر ہے۔ اسی دے سمجھنے ملہ دا مالک وہ بہترین ہے، کارخانے دا مالک وہ بہترین ہے،
کوٹھیاں والا اے بڑے آرام نال سکون نال زندگی گزاردا کاراں والا بڑائی بہترین ماحول کے اندر زندگی گزار رہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی میریاں تہاڈیاں سوچاں غلط ہو سکدیاں نے پر جیڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوں لفظ نکلے نے کہ کسے وقت بھی کسے مقام تے غلط نہیں ہو سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھن والا پڑھان والا سب تو افضل ہے اللہ کو دعا ہے اللہ کی ذات قرآن پاک پڑھن والے پڑھاؤن والیاں نو حیاتی عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تانوں ایک ایسی سورت دساں گا ایسا وظیفہ دساں گا جے تسی وظیفہ کر لو ایک پڑھ لو اللہ دی ذات تانوں 10 ساریاں دا ثواب عطا فرمائے اسلام نظر والے غور نہ سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات فرمائی صحابہ جمع ہو گئے جس وقت صحابہ جمع ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت پڑھی پڑھ کے گھر تشریف لے گئے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے کچھ دیر تو بعد اسی طرح صحابہ دا جمع جٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابیوں تسی اس مقام تے کیویں بیٹھے ہو صحابہ کہندے نے حضور اسی اس انتظار دے اندر بیٹھے ہیں تساں فرمایا سی میں تانوں ایک ایسا وظیفہ دساں گا ایسی سورت دساں گا جیڑی سورت پڑھو گے تے 10 ساریاں دے برابر ثواب اللہ دی ذات عطا فرمائے گا اسی تے اسی انتظار میں بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تے تانوں دس گیا میں تے سورت پڑھ کے گیا صحابہ کر دینے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں سانوں اے نہیں فرمایا کہ یہ سورت پڑھو گے تے 10 ساریاں دا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن جیڑا بندہ سورہ اخلاص دی تلاوت کرے گا میرا اللہ 10 ساریاں دا ثواب عطا فرمائے گا یہ تسی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لو اللہ دی ذات دا قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا اونچی آواز نال قرآن پڑھدا سونی آواز نال قرآن پڑھدا انج ہے جویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جس طریقے نال اعلانیہ صدقہ کردا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ آہستہ آواز نال قرآن پاک دی تلاوت کردا او انج ہوندا جویں کہ جس طریقے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوشیدہ صدقہ کرنا ثواب اللہ دی ذات کو عطا کر دیندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک پڑھن والا ایڈا بڑا مقام تے بڑا شان ہے ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں جدوں معراج دی رات آسمان تے گیا اے خواب دی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے نے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت دی سیر کر رہا تھا
جنت دی سیر کر رہا تھا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قرآن پڑھن دی آواز سنی میں پوچھا جبریل ایک کون بندہ جڑا میرے تو پہلا آ کر کے قرآن دی تلاوت کرتا ایک کون آدمی ہے جبریل امین علیہ السلام عرض کر دینے حضور اے تہاڈا غلام تہاڈا صحابی تہاڈا توانا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کون جبریل علیہ السلام عرض کر دینے حضور اس حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حارثہ زمین تے بیٹھا تلاوت کرتے اللہ دی ذات دی آواز جنت دے اندر تانوں سنا دتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کی وجہ حارثہ کو مقام کیویں ملیا جبریل علیہ السلام عرض کر دینے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے حارثہ اپنی ماں دا بڑا تابعدار ماں دا بڑا فرمان بردار باپ دا بڑا تابعدار ماں دا باپ دا بڑا تابعدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی ذات نے ایسے واسطے مقام تے شان عطا فرمایا اندازہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کس طریقے نال مقام تے شان ملیا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی عزت کس طریقے نال اللہ دی ذات نے اجاگر فرمائی اور اسے واسطے کہنے والا کہندا دیکھی نہ لوکاں وال نہ دیکھی جہاں وال دیکھی نہ لوکاں وال نہ دیکھی جہاں وال دیکھنا دیکھے اگر رب دے قرآن والے اے انسان نہ لوکاں وال دھیان ماری نہ جہان وال دیکھی جاوے یہ دیکھنا تے رب دے قرآن وال دیکھے اگر اللہ دے بندے نے کیسے پیارے اللہ نال سمجھایا کہندا نہ دیکھی نہ دیکھی لوکاں وال نہ دیکھی جہان وال دیکھنا تے دیکھے اگر رب دے قرآن وال نہ دیکھی تو کوٹھیاں وال نہ دیکھی کاراں وال نہ دیکھی کوٹھیاں وال نہ دیکھی کاراں وال جے دیکھنا تے دیکھے اگر نبی دے یاراں وال جے دیکھنا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں وال دیکھے اگر حضور علیہ السلام دے پروانیاں وال دیکھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کس طریقے نال زندگی گزاری اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا تذکرہ اللہ دی ذات نے انج کر کے بیان فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے دل دیکھے نے اللہ دی ذات فرماندے نے میں انہاں دے دلاں ول چاچی مار کے دیکھیا انہاں دے دل تقوی والے پرہیزگار بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانیاں دا تذکرہ غور سننا حضور علیہ السلام دا ایک پرمانا نویں شادی کروا کے آیا حضور علیہ السلام کا صحابی نویں شادی کروا کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیتا منادی منادی کردا او اے بابا آؤ بھئی میدان کارزار وال جانا جنگ وال جانا سارے صحابہ اعلان سنتے نے اے بھی صحابی اعلان سندا ادا نامی اتنی گرامی ہے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو کرنا وچ آواز آئی اپنی بیگم دے قریب بیٹھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا جلدی لباس بدلدا کپڑے بدلدا بیگم کہندی اللہ دیا بندیا کدھر تو جا رہے ہیں
بیگم کچھ دیا چاہیا بندیا کدھر نو تیاری آ مینوں دس دے دئی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کیا تو نہیں اعلان سنیا تو نہیں اعلان سنیا مینوں اے بات دس کہندی اعلان تے میں بھی سنیا اللہ دے بندیا میں تینوں پوچھنی آ کہ کدھر دی تیاری کیتی آ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے جدوں تو بھی اعلان سن لیا میں بھی اعلان سن لیا ہن میرے واسطے لیٹ نہیں کہ سوکا تے بیٹھا رہا کیونکہ رب کائنات نے فرمایا آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللہ دی ذات نے فرمایا میرا نبی جتوں روک دے وے اس کام تو رک جاؤ جتے میرا نبی آرڈر فرما دے وے اس کام تے جھک جاؤ اے میری بیگم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال چلیا بیگم کہندی اللہ دے بندیا اس جنگ وچ نہ جاویں اس جنگ وچ نہ شریک ہو کسے ہور جنگ دے اندر چلا جاویں مقابلے بڑے ہونے نے کفر دا اسلام دا مقابلہ ہوندا ہی رہندا تو ہور جنگ دے اندر چلا جاویں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دی بندی دنیا دی ایک عورت ہے تو دنیا دی عورت ہے اگر دنیا دی ساری حسین و جمیل عورتاں میرے سامنے لے آ کے بٹھا دتیاں جا میں انہاں سبنا نو پیر دی نوک نال ٹکرا دیواں گا پر میں اپنے نبی نو نہیں چھڈاں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جاواں گا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اس مقام تے جواب دیندا بیگم اگوں کہندی اللہ دے بندیا جے اللہ ذات آسمان تو حوران و اجازت فرما دے اگر اللہ دی ذات آسمان دیا حوران و اجازت فرما دے حوران تیرے سامنے آگے کھڑیاں ہو جائیں پھر کی کریں گا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جواب دیتا جیڑا سونے دے پانی میں لکھن والا کہنے نے یہ حوران بیا جے حوران بیا مینوں دین وفا جے حوران بیا مینوں دین وفا تدبیر میں ادھر جاواں جدھر کالیاں زلفاں کہنے لگے اللہ کے بندیے جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ادھر ہی جاواں گا میں حوراں نو ہی چھڑ سکتا ہوں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہی تے چلے گا بات مختصر سنانا چاہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ جنگ میدان جنگ کے اندر چلا گیا اس مقام پہ لڑدیاں شہید ہو گیا انہاں دی شہادت مدینے دے اندر پہنچی خبر مدینے دے اندر آئی بیگم بھی پتہ چلیا ادھروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دے اندر پیش ہوئی اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے دا تے مینوں پتہ تسی شہداء بغیر غسل دین تو دفن کر دیندے ہو اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے خامد حنظلہ نو غسل ضرور دے دینا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ نو غسل کیوں دینا ایدی کیا وجہ بیگم کہندی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آئے سواد دے غسل ہو دیتے فرض دی غسل ہو دیتے لازمی دی میرے خامن غسل ضرور دے دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ دی بیگم تو تے ہون فکر کر کے آئی مینوں ہون پتہ چلیا تیرے اور تو پہلا اللہ دی ذات نے آسماناں تو فرشتے کھلا کے حنظلہ نو غسل دے دیتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ دی بیگم مینوں ہن سمجھ آئی حنظلہ نو غسل کیوں دے رہے نے اللہ نے آسماناں دے فرشتیاں نوں کلایا جنت دے فرشتے آئے اینوں آ کے غسل دے رہے دی میں سوچدا سی اے غسل کیوں دیندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تے ایدا لقب غسیل الملائکہ رکھ دیتا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایدا لقب غسیل الملائکہ رکھ دیتا اور رب کائنات محبت کا مول پاک دکھا دیتا اللہ فرماتے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا رب کائنات نے بنوایا سونیا جنان تیرے نال اینی محبت اینی پیار اینی اطاعت اینی فرما برداری میں رب کائنات نوں تیرے نال جنت وچ جگہ دیواں تیرے ساتھی بنا دیواں اللہ دی ذات نے اعلان کر دیتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبیین اس واسطے کہنے والا گانا لوگوں نے دیکھنا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ والے کے آگے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے والے کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دا بڑا مقام تے بڑا شان تے بڑا مرتبہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پروانہ ذرا تو میں ایک واقعہ سناواں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی جدا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آوندا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بن گیا کئی دن گزر گئے گھر جاندا تے ماں بڑیاں گالاں کر دی ہے ماں بڑیاں قبر بول دی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تواڈے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہون تواڈے ماں باپ مشرک تے کافر ہی کیوں نہ ہون تانوں حکم ہوئی کہ انہاں دی تابعداری کرنی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں دیاں گالاں پیو دیاں نالاں سمجھ کے برداشت کری جا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ سننے واسطے تیار ہیں وہ بھی دن آ گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ کر آیا تے ماں نے ایک بات کہی اللہ دے نبی دے خلاف بولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی دا جملہ اپنی زبان چوں کڈیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ماں جان کی کہہ رہی ہے ماں کی کہنی ہے دوبارہ کہہ ماں کہنی پترا پروتی کرنا جانا ماں جے ہوں دوبارہ تو لفظ کہے میں تیرا سر تو جدا کر دیا تیری گردن اڑا دیا میں اپنے نبی دے قدموں تو وار دیا ماں میں اپنے نبی دے متعلق کوئی جملہ سننا نہیں چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق کوئی گستاخی والا کلمہ تیری زبان چوں نکلے میں تیری گردن اڑا دیا ماں کہندی پترا گل میری غور نال سن لا تسلی نال سن لا جے تو میرا نافرمان ہو گیا تے رب دا بھی نافرمان اللہ دا بھی نافرمان ہو جائے گا جے میری نافرمانی کیتی تے اپنے نبی دا نافرمان ہو جائے گا ماں ایک میں ماں پڑھتی ہے کہ رب نے کیا وعدہ ربک لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اللہ دی ذات نے فرمایا ماں باپ دے نال احسان کرو ماں باپ دے نال نیکی
کرے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے نال تواڈے تے خنزیر حرام کر دیتا, کتے دا گوشت حرام کر دیتا, شراب تواڈے واسطے حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ماما دی نافرمانی حرام کر دیتی. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی اسے مقام تے بیٹھ جاتا, اج سر پھڑ کے بیٹھا, بڑا ہی پریشان ہویا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی غمگین جائے ہو گئے. ماں نے رب دا قرآن سنایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سوچن تے مجبور ہو گیا. ساری رات گزر گئی پریشانی دے اندر. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دے اندر اکھاں ڈل پئیاں, آنسو آ گئے. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کی گل بن گئی ہے. ابو ہریرہ کی گل ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم مار کے لگ پائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی اونچی رو رہے ہیں. رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ابو ہریرہ مینوں گل تے دس. رب کائنات فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا تواڈے واسطے رؤوف الرحیم نبی ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈا دکھ برداشت نہیں کر سکدے. کنڈا امتی نوں لگدا محسوس میرا نبی پیا کردا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابو ہریرہ تو مینوں گل تے دس کی گل ہوئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے رو رہے نے, نالے گل سنا رہے نے. حضور میری ماں نے تواڈی گستاخی دے اندر کوئی جملہ بولیا, میں بلاؤنا بھی گوارا نہیں کیتا. میں میں بھی گردن تک تو جدا کرنا سے تیار ہاں. انہیں رب دا فرمان سنایا, تہاڈا فرمان سنایا. اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچن تے مجبور ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابی عرض کرتا حضور ذرا مینوں اجازت دے فرماؤ, مینوں اجازت دے دو, میں ماں دا سر قلم کر کے تواڈے قدماں تے نشاور کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت للعالمین. نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں تینوں ماں دے عمارت دی کیویں اجازت دیواں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں تے اپنی بچیاں نوں طلاق دین والیاں نوں مارن دا حکم نہیں فرمایا. جنہاں نے میرے رستے دے اندر کنڈے کھڑارے میں تے انہاں کو بھی بدلے لین واسطے تیار نہیں ہوندا. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جنہاں نے میرے رستے تے لے آ کے گندیاں گوجریاں رکھیاں میں انہاں کو بھی بدلے لین واسطے تیار نہیں. میں تینوں کیویں کہہ دیواں تو اپنی ماں نوں قتل کریا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو کردار رو رہے نے. حضور پھر مینوں دسو میں کی کراں, میرے سامنے ہر چیز ہے. رب دا قرآن بھی ہے تے تہاڈا فرمان بھی ہے. اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تساں بھی فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. سونیا میرے سامنے یہ بھی چیزاں نے, میرے سامنے وہ بھی منظر ہے. جدوں ایک مائی آئی تساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مائی دی کیویں عزت کیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او منظر کیڑا ذرا او سنا مینوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے حضور ایک دفعہ کسی مقام جرانا تے اونٹ ذبح کیتا. اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم فرما رہا ہے.
لوگ نعرہ سی صحابہ بھی لے کے جا رہے ہیں دوسرے لوگ بھی لے کے جا رہے ہیں انہاں لوگاں دے اندر ایک مائی سی بڑھڑی نہیں مائی آپ کے صحابہ کو آ کے پوچھ دیا اے صحابیوں تہاڈا نبی کتھے ہے تہاڈا رہبر تے رہنما کتھے ہے صحابہ کہنے نے ماں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جان دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچان دیا مائی نے کیا پتر جب سامنے جاواں گی سارے سے کھل جان گے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہا اما جان آگے چلے جاؤ اوتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے اگے ہو صحابی ایک ملیا انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھ دیا پتر تیرا نبی کتھے ہے اس نے صحابی نے بھی یہ جواب دیا اما جان تو ساڈے نبی نو جان دیا پہچان دیا پتر جب سامنے جاواں گی سارے سے کھل جان گے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جا رہے ہیں اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہا ہے جنہیں اٹھے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کے نگاہ پائیاں دیکھے آئی اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مزمل تے مدثر زرتاں والی چادر جلدی نال زمین سے بچھا دی تھی اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر زمین سے بچھا دی تھی صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی نے مٹی دے اوپر چادر بچھا دی تھی کوئی لحاظ نہیں کیتا اپنی چادر دا حالانکہ اللہ اس چادر دے متعلق کہنا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر دے متعلق رب نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر دے متعلق مدثر کہہ کے آواز ماری دی اللہ دی ذات نے مزمل کہہ کے آواز ماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین تے بچھا دی تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگے نو ودھ کے نا مائی دا ہائی رگڑ کے تے چادر دے اوپر بٹھا دیتا صحابہ ہو پریشان مائی دے پیر کٹے نال پڑے ہوئے کپڑے خاک کا دود سر دے وال خاک کا دود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کہنے نے اے مائی نو کتنا مقام تے شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے چھڈیا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دا بھی خیال نہیں کیتا صحابہ گفتگو کردے نے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش چپ کر جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی جس طرح مناسب سمجھا حضور علیہ السلام خدمت کرن تو بعد الوداع کرتا تے جان لگے نے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت بھی مائی دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کرتا تے جا رہے نے نال صحابہ بھی جا رہے نے حضور علیہ السلام دور تک جا رہے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور تک اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دور تک مائی چھڈن واسطے گئے جس وقت واپس آئے صحابہ کہنے نے اللہ دے نبی نو حضور مائی کون سی جنوں تسی اتنا مقام دیتا اتنا مقام تے نشان دے دیتا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھ دے نے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیتا جڑا سونے دے پانی میں لکھن والا ایک شاعر نے بڑے ہی پیارے انداز میں بیان فرمایا کہنے نے نیم بدل کوئی یا کہتے ماندہ نہیں کرے جاگر زمانہ پیار میں نیم بدل کوئی یا کہتے ماندہ نہیں کرے جاگر زمانہ پیار میں کوئی نہیں دے سکتا کوئی دین ماں کوئی نہیں دے سکتا پتر جان بھی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پوچھتے نے حضور اسی پوچھیا کہ مائی کون ہے
اے مائی کون ہے کملی والے سونے محبوب رب دے کملی والے سونے محبوب رب دے عزت مانی کر کے دکھا دیتی کملی والے سونے محبوب رب دے عزت مانی کر کے دکھا دیتی ماہلانی آندے آندے کہتے ماہلانی آندے آندے کہتے کملی والے نے کملی وشا دیتی صحابہ آگی سونے آتون سیے صحابہ آگی تھی سونے آتون سیے جنوں کملی دے تسا جگہ دیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے نے ذرا خیال کا سننا ایسا جواب دیتا دل ہلا کے رکھتے صحابہ آگی تھی سونے آتون سیے جنوں کملی دے تسا جگہ دیتی آقا فرمان لگے امام میری آقا فرمان لگے امام میری جدی چھاتیوں مولا غزا دیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اے میری دودھ دی ماں سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں رب کائنات نے تواڈے واسطے اسوہ حسنہ بنایا اللہ فرماتے نے لا قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے اسوانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے آئیڈیل نے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے نمونہ نے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تانوں سبق سکھانا چاہنا جے ماں باپ سامنے نظر آندے نے اپنی کرسی خالی کر دیا کرو اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کا ادب و احترام ضروری ہے اللہ دی ذات نے اعلان فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے حضور سامنے اے بھی منظر دی میں اے بھی یاد کر کے سوچدا دی ماں دا کنا اے دبو احترام تسی تے دل دی ماں دا اینا مقام تے شان بیان فرما دیتا میری تے اصل ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ ہن کی پوچھنا چاہنا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پوچھنا چاہنا میں اپنی ماں قتل کر دیواں قتل کر کے تواڈے قدماں تو نشان کر دیواں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پڑھیا رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رب کائنات نے میرے متعلق اعلان فرمایا سونے اپنے واسطے رحمت بن کے آیا بیگانے واسطے رحمت بن کے آیا کافروں واسطے رحمت بن کے آیا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق اللہ دی ذات نے فرمایا سونے تو اپنے بیگانے سبنا واسطے رحمت بن کے آیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تے ماں دے بھی اجازت نہیں دے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے ہی پریشان ہو گئے جے کوئی آج دا لیڈر ہوتا انہیں ہو بات کرنی سی اللہ دے بندیا تو پہلے ماں دا کام کردا پھر تو میرے آ کے دا لیکن اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا اللہ دے نبی فرماندے نے آیا مینوں اللہ دی ذات نے حکم فرمایا وصلی علیہ ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم رب کائنات نے فرمایا سونیا سونیا واسطے دعا کری جا اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم نوازے دعا کر میں سکون عطا فرما جاندا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ تو کہیں تے میں تیری ماں واسطے ہدایت دی دعا کر دیواں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے حضور جے گل بن جائے تے کتنی سونی گل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا رحمت والے ہاتھ اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ابو ہریرہ نے میں بھی ہاتھ اٹھایا اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں سب کچھ ہی کر لوں گا میں انج کر دوں گا میں ہر چیز سے قادر ہوں اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بلکہ کہنے اللہم اہدنا ابی ہریرہ اللہم اہدنا ابی ہریرہ یا اللہ تو ابو ہریرہ کی والدہ ہدایت عطا فرما دے یا اللہ ابو ہریرہ کی ہدایت عطا فرما دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جدوں دعا مکمل ہوئی میں اس مقام پہ دوڑ لگا گئی میں بھجدا جا رہا کیوں بھجیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ کیا تے دوڑ دیوان دوڑ لگائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس واسطے دوڑیا میں دیکھنا چاہتا سی کہ میں گھر دے اندر پہلا جانا یا میرے نبی دی دعا پہلے عرش معظم تے جاندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہنا میں یہ بات سوچ کے دوڑتا جا رہا ہوں رستے دے اندر مینوں کئی صحابہ پہنچیا میں سبھاں نوں ایہو جواب دیندا جا رہا ہوں جس وقت میں گھر دے اگے گیا ساڈے گھر دا دروازہ بند سی اس سے پہلے کبھی دروازہ ساڈا بند نہیں سی میں سوچن لگ پیا میں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو اپنے نبی دی دعا کو منظور کر لیا میرے نال پہلا دعا سن کر گئی میں کان لا کے سنیا ان محسوس ہوندا سی جویں پانی گر رہا ہے ادھر پانی دے گرن دی آوازاں آندیاں تے میریاں اکھاں کھل پئیاں میں آسمان ول چہرہ کیتا یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو میری ماں نوں ہدایت معلوم عطا کر دیا اپنے نبی دی دعا سن لیا اللہ دے پیارے پیغمبر دا صحابی کہا پھر میں دروازہ کھٹکھٹایا اندروں آواز آئی من الباب کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہنے لگے میں کیا ابو ہریرہ میری ماں کہندی مکان یا ابو ہریرہ اس سے پہلا میری ماں نے کبھی بھی ایسے پیار نہیں سی بلایا آج میری ماں کہندی مکان یا ابو ہریرہ مکان یا ابو ہریرہ اے میرے ابو پترا اس مقام تے ٹھہرنا کپڑے پہن کے تے جلدی دروازہ کھول لیا ماں کہندی بیٹا ذرا ٹھہر جا میں کپڑے پہن کے دروازہ کھول لیا ماں نے کپڑے پائے جلدی نال دروازہ کھولیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں ڈل پئیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے ماں دیاں نگاہاں تے ماں دیاں نگاہاں بیٹے دیاں نگاہاں نال مل گئیاں پتر میں ماں دا چہرہ دیکھیا ماں نے پتر دا چہرہ دیکھ لیا پڑھیا اشہد اللہ الہ
پڑھ لو ذرا پیار ماں پڑھ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ایک کلمہ پڑھ دیا تو مسلمان ہو جاندیا کلمہ کیوں نہ پڑھ دی وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی سینہ جو صفحے میں آئے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی سینہ جو صفحے میں آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھائے جوہر جوائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبنا سے دعا دین والے اسے واسطے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق رحمت للعالمین کا لفظ فرمایا جس وقت اپنی خدائی کی باری آئی اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین میں سارے جہان کو پالنے والا جس وقت رب دے گھر دی باری آئی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ایتھے بھی ہدی للعالمین کا لفظ بولیا جدوں رب دے قرآن دی باری آئی اللہ نے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین اللہ دی ذات فرماندے نے سونیا انہاں سارے نے کدوں سبنا واسطے اپنے قرآن کو ذکر بنا دیتا اللہ دی ذات کو دعا ہے اللہ دی ذات سبنا دا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے اور حافظ صاحب کا سنانا قرآن پاک کا پڑھنا اللہ دی ذات قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے